بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ ہجرت کے وقت راستے میں آنے والی مشکلات اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور غار ثور کا واقعہ کہ غار ثور میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی کفار مکہ کو دیکھ کر، کہ جب کفار مکہ عین غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، غار کے بالکل منہ پر پہنچ گئے تھے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت تھی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابوبکر صدیق سے، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق مطمئن ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے معبد کی بکری کا احوال، اور معبد کی بکری کتنے عرصے تک بعد میں بھی زندہ رہی اور اس کی دودھ دینے کی کیفیت کیا تھی۔ یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، بیل کے نشان کو، اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ ناظرین اکرام، اسلامی تاریخ کے متعلق آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر ویڈیوز، جس میں پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق کے متعلق ہمارے چینل پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، جس کا آج پارٹ 11 یعنی کہ 11واں پارٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ جاتا۔ ناظرین اکرام، یہ ماہ سفر تھا اور رات کے وقت آپ اور ابوبکر صدیق غار ثور کی طرف چل دیے۔ ناظرین اکرام، آپ ایڑیوں کے بل جا رہے تھے تاکہ راستے میں قدموں کے نشانات نہ پڑیں۔ ناظرین اکرام، اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے تو کبھی آپ کے پیچھے، اور کبھی آپ کے دائیں اور کبھی بائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے دریافت کیا کہ اے صدیق، تم کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں چلتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں گات لگانے والے سے ڈرتا ہوں تو آگے آگے چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ آ رہا ہو تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کبھی پہلو میں گات لگائے ہوئے سے ڈرتا ہوں تو کبھی دائیں بائیں یا آگے پیچھے چلتا ہوں، تاکہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے اور آپ محفوظ رہیں۔ ناظرین اکرام، جب ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامنے میں پہنچے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک تنگ تھی، آپ کے پائے مبارک زخمی ہو گئے، ان سے خون ٹپکنے لگا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے آپ زخمی زیادہ نہ ہو جائیں تو آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے منہ پر پہنچ گئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیں تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس بات کی دیکھ بھال کر لوں کہ اندھیری رات میں کوئی غار میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، کوئی حشرت عرض نہ ہو، میں ان کو پہلے صاف کر لوں۔ یہ کہہ کر ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار کی حالت آپ نے دیکھی کہ بہت ہی خستہ حال و خراب تھی۔ ناظرین کرام، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی شخص بہت عرصہ تک اس غار میں داخل نہیں ہوا تھا اور زمانہ دراز سے یعنی کہ کوئی اس غار کا مہمان نہیں بنا تھا۔ ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑے کو جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا اس کو ٹکڑے کیا
اور اپنے دستے مبارک سے آپ نے ایک ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے بند کر دیا اچھی طرح سے۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر میں ہے کہ ابو بکر کا وہ جامع برات صابری بہت بیش قیمت تھا۔ آپ نے تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا، لیکن ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا باقی نہ بچا، تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ سامعین کرام، جب صدیق اکبر نے تمام غار کو اچھی طرح سے صاف کر لیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ غار میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فی الفور غار کے منہ پر جھاڑیاں اگا دیں اور عنکبوت، جسے مکڑی کہتے ہیں، اس نے اس کو حکم دیا کہ غار کے منہ پر وہ پردہ کر دے۔ لہٰذا مکڑی نے فوراً غار کے منہ پر ایک پردہ کر دیا، یعنی کہ وہاں پر اپنا جالا بنا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اللہ پاک نے کبوتروں کو ایک جوڑے کو حکم دیا اور انہوں نے خداوند تعالیٰ کے حکم سے غار میں اپنا گھونسلہ بنایا اور اسی رات وہاں پر انڈا بھی دے دیا۔ یہ تمام پردہ داری کے انتظامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھے تاکہ آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سارے مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر صدیق نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ میں پر ایک سانپ تھا جس نے بار بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹا، مگر ابوبکر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت کی وجہ سے غار ثور کے دوست یعنی کہ ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب یہ آنسو سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو رحمت للعالمین بیدار ہو گئے اور اپنے دوست یعنی کہ ابوبکر صدیق کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے فوراً سارا درد جاتا رہا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسمہ بنت ابوبکر فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مکہ سے باہر نکل گئے تو چونکہ کفار اور ابوبکر کی حضور کے ساتھ دوستی کو جانتے تھے، تو دوسرے روز ہی قریش کی ایک جماعت ہمارے گھر آئی اور ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اسمہ بنت ابوبکر فرماتی ہیں کہ میں باہر آئی، مشرکین نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ان میں سے ابو جہل نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد پھر ابو جہل نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھاگ گئے ہیں ان کو پکڑ کر لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اس طرح جو شخص ہمیں ان کے پاس پہنچا دے گا اسے بھی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ اعلان سن کر جو قریش کے نوجوان تھے ان کو مال و دولت کے لالچ میں آ گئے اور سب مسلح ہو کر پہاڑوں اور گزرگاہوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، کفار مکہ نے ایک کھوجی جو کہ ابو قذر کے نام سے منسوب تھا، اس کو پاؤں کے نشانات معلوم کرنے کے لیے ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابو قذر ان کے پاؤں کے نشانات کو غار ثور تک کر لے گیا اور کہا، تمہارا مطلوب اس جگہ سے آگے نہیں گیا، نہیں معلوم کہ اس جگہ سے وہ آسمان کو اٹھ گئے ہیں یا زمین کھا گئی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، ایک دوسری جگہ قول ہے کہ اس نے کہا، تمہارا مطلوب جو ہے وہ اس غار میں ہے۔ مشرکین نے جب کبوتر کا انڈا اور مکڑی کا جالا غار کے دہانے پر دیکھا تو کھوجی کو کہا، تیری عقل جاتی رہی ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جہاں پر مکڑی نے جہاں پر جالا تنا ہوا ہے، اور مشرکین اس قدر نزدیک پہنچ گئے تھے کہ ان کے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف اور صرف 40 گز سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق نے جب ان کی باتیں سنی تو غمگین ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر رونے کا کیا سبب ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچنے سے ڈرتا ہوں کہ دین اسلام نہ مٹ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دوست، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی کہ کفار مکہ بالکل اس طرح وہاں پر پہنچ گئے تھے غار کے دہانے پر کہ اگر وہ اپنے نیچے اپنے پاؤں کی طرف نظر ڈالتے تو وہ ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، مگر وہ نہ دیکھ سکے۔ تو آپ نے فرمایا، ابوبکر، ان دو شخصوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا تعالیٰ ہے؟ ابوبکر صدیق نے آنسو پونچھ ڈالے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی قدرت کے حوالے کر دیا۔ جب کھوجی کفار کو بتا رہا تھا کہ تمہارا مطلوب جو ہے وہ اس غار میں ہے اور اسی سلسلے میں اصرار کرتا تھا، اس وقت مشرکین کی ایک جماعت غار کے پاس سے گزر رہی تھی۔ کبوتر اپنے گھونسلے سے اڑا۔ جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا اور کبوتری کا انڈا دیکھا، کہنے لگے اس غار میں کوئی داخل ہوتا تو لازماً یہ انڈا ٹوٹ جاتا اور مکڑی کا جالا پھٹ جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ خدا نے مکڑی کے جالے کے ذریعے دشمن کے شر سے محفوظ رکھا اور کبوتر کے انڈے سے ان کی حمایت میں لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، یعنی کہ مکڑی کے اور کبوتر کے حق میں۔ کہا جاتا ہے کہ حرم پاک میں جس قدر آج بھی کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں جس کے متعلق آپ نے دعائے خیر فرمائی تھی، اور اتنا سا عمل کرنے کی بدولت وہ پکڑے جانے، ذبح کیے جانے اور لوگوں کے شکار کرنے سے قیامت تک محفوظ ہو گئے ہیں۔ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے 3 دن قیام کیا اور 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا، اور ہر رات عبداللہ بن ابی بکر آپ لوگوں کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ایک بات جو تھی وہ آپ تک پہنچا دیتا۔ اس طرح آپ لوگ کفار کے مکر و فریب سے باخبر رہے۔ عامر بن فہیرہ جو ابوبکر کا آزاد کردہ غلام تھا، بکریاں چراتا تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو وہ بکریاں غار کے دہانے پر لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق بکریوں کا دودھ پر رات گزارتے اور اسی طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو دن کے وقت غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریکات، جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر آپ نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ اپنی قرارداد کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر ہو گیا، غار ثور میں پہنچ گیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، دوسری پر ابوبکر صدیق اور عامر بن فہیرہ بیٹھے اور عبداللہ بن ارکیت آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر سالے سمندر کے غیر معروف راستوں پر سفر شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، دوسرے روز مقام فدید میں مابعد عتقہ بنت خالد خزائیہ کے مقام پر آپ لوگوں کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیف عورت تھی جو اپنے خیمے کے باہر بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا اور پانی دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کچھ کھانے کا ذکر کیا، کچھ کھانے پینے کا ان سے کہا مگر اس کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک جانب ایک بہت ہی لاغر اور ضعیف سی بکری کھڑی ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو معبد نے کہا، نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی۔
آپ نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں، تو معبد نے اجازت دے دی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، سب نے دودھ پیا اور پھر معبد کے تمام برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور اس کا خاوند دونوں مسلمان ہو گئے۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی اس عرصے تک، اور جب اس کے بعد خلافت عمر فاروق کے دور میں عمر فاروق کی خلافت کا دور آیا تو جب عام الرماد کا سخت قید پڑا کہ تمام جانوروں کے نتھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، تو اس وقت بھی معبد کی بکری صبح شام برابر دودھ دیتی رہی تھی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں تک ہی اختتام کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا سراقہ کے گھوڑے کا واقعہ، اور سراقہ کو جو پناہ دی آپ نے، اور اس کے بعد اسلمی کا جھنڈا اور زبیر طلحہ سے ملاقات، کعبہ میں آمد۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔